هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی ذات ہے جس نے نازل کی سکینت فی قلوب المؤمنین، اہل ایمان کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا، تاکہ بڑھائے ان کا ایمان، یا بڑھ جائیں ان کے لیے، یزدادوا تاکہ بڑھ جائیں، ایمانا ایمان، مع ایمانہم ان کے ایمان، اپنے ایمان کے ساتھ ایمان اور بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے سارے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کے جاننے والا، ہر چیز کے بارے میں حکمت رکھنے والا ہے۔ دیکھیں یہ سکینت جو ہے، اس کو سکون سمجھ لیجئے کہ اللہ نے سکون نازل کیا اہل ایمان کے دلوں پر۔ اصل میں جب مسلمان مدینہ سے چلے تھے تو خطرہ تو اسی وقت تھا، اور اسی وقت جو مختلف قبائل نہیں جا رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اسی لیے نہیں جا رہے تھے کہ خطرہ ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ قریش کے پاس یہ جائیں گے تو ان میں سے کسی کی ہڈی بوٹی نہیں بچے گی، یہ واپس آئیں گے ہی نہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے، انہوں نے تو ان کو ختم کر دینا ہے۔ لہٰذا مسلمان جب چل رہے تھے، مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، اسی وقت یہ سارے خطرات موجود تھے، اور یہ خطرات بتانے والے بھی موجود تھے اور باور کرانے والے بھی موجود تھے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو بڑے حالات خطرناک ہیں، اور آپ کا واپس آنا بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جو 1400 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر سکینت نازل فرما دی، یعنی وہ بڑے پرسکون تھے، وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ وہاں سے چلے، اور وہ جو 400 کلومیٹر کا جو سفر انہوں نے طے کیا، اس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی، اور وہ پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہاں تک پہنچے۔ اور پھر جب یہ معاہدہ حدیبیہ ہوا ہے تو اس وقت بھی جو دل گرفتگی کا عالم تھا وہ بھی اللہ نے ایک دم دور کر دیا۔ جب اللہ نے فتح کی خبر سنا دی تو سب کے دلوں کے اوپر ایسے جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اور سارے کے سارے خوش ہو گئے۔ وہ جتنے ان کی دل گرفتگی تھی، جتنی ان کو غم تھا، وہ سارا کا سارا خوشی میں بدل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ سکون اور اطمینان کی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ دی تھی، وہی اللہ نے پھر لوٹا دی۔ گویا چند لمحات درمیان میں غم کے ضرور آئے اہل ایمان کے اوپر، لیکن اوورآل اللہ نے سب کو ہر موقع کے اوپر سکینت نازل فرمائی، اور لوگ جو ہیں وہ ہر اعتبار سے اطمینان کی حالت میں رہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوئی تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ اکبر، تاکہ وہ بڑھائیں ایمان کو، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ۔ گویا ان کے اپنے ایمان، مومن تو وہ پہلے ہی تھے، تو اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ایڈیشنلی، اضافی طور پر اور ایمان بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ گویا جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اپنے جانور ذبح کر کے اور احرام کھول کے واپس چل پڑے تھے، مومن وہ اس وقت بھی تھے، لیکن جب اللہ نے سکینت نازل فرمائی ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ جب وہ مدینہ سے چلے تھے، مومن اس وقت بھی تھے، خطرات سامنے تھے، اللہ نے سکینت نازل فرمائی، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ لہذا ہر مرحلے پر جب اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، ان کے ایمان بڑھتے چلے گئے۔ اپنا ایمان موجود تھا، لیکن اس ایمان کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان جو ہے وہ کسی بھی شخص کا ایمان وہ بڑھ بھی سکتا ہے اور وہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے ایک باب باندھا ہے، باب کا عنوان رکھا ہے الایمان یزید و ینقص۔ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔
اور وہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں 1000 اساتذہ کے پاس، 1000 علماء کے پاس گیا ہوں، اور علماء سے میں نے عقیدے کی باتیں پوچھی ہیں، اور یہ بات، اس بات کا ہر عالم کو قائل پایا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہو جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص۔ تو بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان نہیں بڑھتا، ایمان کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں سارے مسلمانوں کا ایمان برابر ہوتا۔ ایمان تو بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کا ایمان جو ہے وہ اس قدر قوی ہوتا ہے کہ آدمی کو دنیا بالکل ہیچ نظر آ رہی ہوتی۔ بعض اوقات انسان اتنا کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ بہت سارے گناہ سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے نا، گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، وہ جب سرزد ہوتا ہے تو اس وقت گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے وقت ایمان باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایمان ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق، جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان ہو تو وہ چوری کیوں کرے؟ ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، اور جو بدکار بدکاری کرتا ہے نا، تو جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان ہوتا تو وہ کیوں کرتا؟ تو گویا ایمان کی کیفیات بڑھتی کم ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اور جو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باب باندھا ہے اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے، اس کے اور بھی دلائل ہیں قرآن میں، لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے اپنے ایمان کے علاوہ ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم فرماتا ہے، سکینت نازل کرتا ہے، اور سکینت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، جیسے غزوہ بدر کے اندر جب سکینت نازل ہوئی ہے تو لوگوں کو اونگ آ گئی۔ پریشانی میں انسان شدید پریشانی میں ہو اور اس وقت اگر اونگ آ جائے نا، ذرا سی نیند آ جائے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا شدید پریشانی میں جو اونگ کی کیفیت ہے یا نیند کی کیفیت ہے، وہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے ایک سکینت کی علامت ہوتی ہے۔ تو غزوہ بدر میں مسلمان بڑے پریشان تھے، اللہ نے ان کے اوپر اونگ مسلط کر دی، ذرا سے اونگے، ذرا سی نیند آئی، اور نیند کے بعد پریشانی ختم ہو گئی، اور پھر تازہ بتازہ ہو کے اٹھے، اور پھر کوئی پریشانی نہیں تھی، اور بغیر پریشانی کے مسلمان جو ہے وہ پوری بے جگری سے لڑے۔ تو یہ جو سکینت کی مختلف صورتیں ہو سکتی، لیکن یعنی ظاہری شکل ایک یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ پریشان پھرتے ہوں اور مسلمان مومن جو ہے وہ بالکل آرام سے سویا ہوا ہے، اس کو پریشانی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی باہر کے آدمی نے آ کے دیکھا تھا نا، اجنبی نے، وہ ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ مجھے بتاؤ آپ کا بادشاہ کون ہے، کدھر ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ تو امیر المومنین ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک طرف جا کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے، اللہ، آرام سے سوئے ہوئے نیچے زمین پہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے اور یہ کتنے سکون سے سویا ہوا ہے۔ یہ جو سکون ہے نا، یہ سکینت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں آج کل کے، ان کو جو اتنے بڑے پروٹوکول کی ضرورت پڑتی ہے، اتنی بڑی بڑی سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو اتنے خطرے ہوتے ہیں، گویا سکینت کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے جب کسی کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو وہ ایمان کو بھی بڑھاتی ہے اور وہ اللہ پر توکل کو بھی بڑھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ایمان بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے۔ تو جو مومن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے، ان کے اللہ نے ایمان بڑھا دیے، تاکہ بڑھائیں ہم ایمان ان کا مع ایمانہم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کے سارے لشکر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں،
لشکر تو دشمنوں کے بھی ہوتے ہیں، لشکر غیر مسلموں کے بھی ہوتے ہیں، اسلام دشمنوں کے بھی لشکر ہے، لیکن جب کسی شخص کو اللہ کی مدد حاصل ہو، کسی گروہ کو اللہ کی مدد حاصل ہو، تو وہ لشکر جو اسلام کی دشمنی میں سامنے آئے ہوتے ہیں اور جو ان لوگوں کے مقابلے میں آئے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تو گویا اللہ ان کو لشکر کہتا ہی نہیں، وہ اللہ کے ہاں وہ لشکر ہے ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل فقرہ ایسے ہونا چاہیے تھا عربیت کے اعتبار سے کہ جنود السماوات والارض للہ، کہ زمین و آسمان کے جو لشکر ہیں وہ اللہ کے ہیں، لیکن للہ کو پہلے لا کے اس میں حصر پیدا کیا ہے اور اس میں سٹریس دیا ہے، اس میں زور دیا ہے کیا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، لشکر وہی ہیں جو اللہ کے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ ایسے ختم ہو جانے والے، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جاشم کو، سراقہ بن مالک بن جاشم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ہجرت کر کے اور وہ پیچھے سے آیا تھا انعام لینے کے چکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ، اور پھر اس کے جب گھوڑا پھنس گیا اور پریشان ہوا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ جب اس نے ایمان قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سراقہ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ سراقہ، جو کسریٰ کے کنگن ہیں وہ میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، کسریٰ کے کنگن۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا بائی پولر تھی، یعنی دو بلاک تھے بڑے، ایک کسریٰ کا بلاک تھا، ایک قیصر کا بلاک تھا۔ کسریٰ کہتے تھے فارس کے بادشاہ کو، فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر، تو فارس اور روم دو بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان بڑی سلطنتوں میں اللہ جو اس وقت جن کی ہیبت تھی پوری دنیا، ایک ہجرت پہ جانے والا شخص جس کو اس کے اپنے شہر والوں نے رہنے نہیں دیا، وہ ہجرت کر کے دوسرے شہر جا رہا ہے اور راستے میں بیٹھے ہیں اجنبی پردیسی، اللہ اکبر، اور وہ کہتا ہے میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ کی قرآن میں بات، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے سامنے دشمن جو ہے وہ جتنا مرضی بڑا لشکر لے کے آیا ہوا ہو، اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین و آسمان کے لشکر ہیں وہ تو اللہ کے ہیں، تو یہ مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، صوفی عیش محمد صاحب، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ وائٹ ہاؤس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ بیت العنکبوت سے بھی کمزور ہے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ بیت العنکبوت کا مطلب مکڑی کا جالا جو ہے، وہ کہتے ہیں مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اس لشکر کی ہے جس کے ساتھ اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اور مسلمان، یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے تو اس وقت مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے کیا تھی۔ مسلمان عمرہ ادا کیے بغیر واپس جا رہے تھے، 10 سال کے لیے جنگ بندی کر کے جا رہے تھے، اور یہ شرط قبول کر کے جا رہے تھے کہ اگر مسلمان ہو کے کوئی مکے سے آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، اللہ۔ اور کتنے شوق سے عمرہ کرنے آئے تھے، عمرہ انہوں نے نہیں کرنے دیا، واپس جا رہے تھے، بظاہر ناکام جا رہے تھے، اور اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو تمہارے سامنے لشکر نظر آ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تار عنکبوت، مکڑی کے جالے کی جو تار ہے، یہ اس کی بھی حیثیت، اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے لشکروں کے مقابلے میں۔ یہ ہے معنی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کے سارے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا،
اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے، وکان اللہ، جہاں کانا آ جاتا ہے نا اس میں استمرار پایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے بہت جاننے والی اور بہت حکمتوں والی ذات ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنات، ان ایسی جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ وہ دور کر دے ان کی برائیاں ان سے، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوزن عظیمہ، بہت بڑی کامیابی۔ اللہ اکبر، کہ کوئی شخص جو ہے جنت میں داخل ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ اصل کامیابی تو یہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب، یہ ہے اصل کامیابی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر جتنی باتیں ہوئی نا، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تھا کہ آپ کے گناہ بخش دیے گئے، اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، آپ کے اوپر نعمت کا اتمام کر دیا گیا، آپ کے لیے سیدھے رستے پر منزل مقصود پر پہنچانے کی بات کی گئی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ نصرن عزیزہ کی بات کی گئی۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان آیات کے نزول کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں، جو جتنے انعامات ذکر کیے گئے ہیں فتح مبینہ کے ساتھ، یہ سارے تو آپ کے لیے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم جو باقی لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ہمارا کیا بنے؟ آپ کے لیے تو اللہ نے اتنے انعامات کا ذکر کر دیا، تو ہمارا کیا بنے؟ اللہ، اس پر پھر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحت الانہار، تاکہ وہ داخل کرے، یعنی اس فتح مبین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا اہل ایمان مردوں کو اور اہل ایمان عورتوں کو، عورتوں کا ذکر الگ کر دیا، مومنین مومنات، اور یہ اس لیے ذکر کر دیا کہ مومنین، اگر صرف اللہ تعالیٰ مومنین کہہ دیتا تو اس میں عورتیں شامل تو ہیں، جہاں کہیں قرآن حکیم میں صرف مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، خواتین حکماً اس کے اندر شامل، لیکن اس میں بھی پھر عورتوں کو بھی یہ اعتراض پیدا ہو سکتا تھا، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں مردوں کے لیے ہیں، ہم عورتوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی وہ آیات نازل کی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد، مومن عورت، جہاد کرنے والی عورت، جہاد کرنے والا مرد، عورت، نماز پڑھنے والے مرد، عورت، روزہ رکھنے والے مرد، عورت، ایک لمبی تفصیل اللہ کی کریم نے بیان فرما دی کہ وہ جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ گویا ہر حکم کے اندر جو مردوں کو دیا گیا ہے اس کے اندر حکماً خواتین شامل ہیں، لیکن یہاں چونکہ باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا، تو ایک احساس محرومی کا اظہار کیا گیا تھا، تو اگر یہاں مومنات کا ذکر نہ کیا جاتا تو احساس محرومی پھر باقی رہتا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن مرد جو ہیں ان کے لیے تو کہہ دیا، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ پھر بھی یہ سوال باقی رہتا، تو وہ سوال ختم کرنے کے لیے اللہ نے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ صرف مومن مردوں کی ہی بات نہیں فرمائی، بلکہ ساتھ مومن عورتوں کو بھی بتا دیا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی؟ کہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتوں میں داخل کر دے۔
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور عذاب دے گا منافقین مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں برے گمان رکھنے والوں کو، ظانین برے گمان رکھنے والے، باللہ اللہ کے ساتھ، ظن السوء برے گمان، یعنی اللہ کے ساتھ جو گمان کرنے والے ہیں، ظانین کا مطلب گمان کرنے والے، اور ظن السوء برے گمان، اللہ کے ساتھ جو برے گمان کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا اس کے ذریعے سے، علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر بری گردش ہے، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ان کے ساتھ، یا ان کے اوپر اللہ غصے ہو گیا، ولعنہم، اور ان کے اوپر لعنت کر دی، واعد لہم جہنم، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری لوٹ کر جانے والی جگہ ہے۔ اچھا جی، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے قبائل ساتھ نہیں گئے تھے، اور وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو قریشیوں نے بالکل ان کا تیا پانچا کر دینا ہے، ان کا تکہ بوٹی کر دینا ہے، یہ جب وہاں جائیں گے تو ان سے تو بچ کے کوئی نہیں آنا۔ تو یہ گمان کرنے والے جو تھے یہ منافقین تھے۔ تو یہاں جو منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ منافقین مدینہ ہیں، اور مدینہ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اعراب کہہ کے آگے بھی ذکر کیا ہے، اور یہ مختلف دیہات کے لوگ تھے۔ اور جتنے لوگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ سارے کے سارے منافق نہیں تھے، ان میں سے کچھ منافق تھے اور کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھے۔ لہٰذا جو لوگ کمزور ایمان والے مسلمان تھے ان کو اللہ نے توبہ کا موقع دیا، یہ بعد میں ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا موقع دیا، اور جو لوگ منافق تھے ان کے لیے تو سیدھا کہہ دیا کہ ان کے لیے تاکہ ان کو عذاب دیا جائے اس کے ذریعے سے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں برے گمان کر رہے تھے۔ اور برے گمان کیا کر رہے تھے کہ بس جی یہ تو پھنس گئے، یہ تو چلے گئے ہیں، تو یہ پھنس گئے، اب ان کا تو قریش نے چھوڑنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، بری گردش ان پر۔ وہ کہتے تھے اب مسلمانوں کے برے حالات آ گئے، مسلمان برے معاملات، برے چکر میں پھنسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برا چکر انہی پر ہے، وہ کہتے ہیں بری گردش میں پھنسے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بری گردش انہی کے اوپر ہے، لہٰذا برے حالات مسلمانوں کے نہیں ہوئے، برے حالات انہی کے ہوئے، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے چاہے وہ منافقین مدینہ تھے۔ لہذا اس میں دونوں کا ذکر ہے، مشرکین مکہ کا اور منافقین مدینہ کا، کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور الظانین باللہ ظن السوء، وہ برا گمان کرنے والے اللہ کے ساتھ، علیہم دائرۃ السوء۔ اچھا یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے بھی ابتداءً تو ان کا بھی خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کو صرف یہی نہیں کہ داخل نہیں ہونے دیں گے، ان کا خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اور اس پر جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں، اس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن شب خون بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔ مسلمان جو حدیبیہ کے اندر پڑاؤ کیا ہوا تھا تو انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش بھی کی تھی، انہوں نے ایک رات کو حملہ کر دیا تھا وہاں، لیکن مسلمان چوکنے تھے، اور یہ جو ایک تلوار ان کے پاس تھی وہی لے کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اس وقت تک یہ مشرکین بھی یہی گمان کر رہے تھے کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہیں اور یہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ان کو تو اس وقت پتہ چلا مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں نے درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت بھی کی موت کی بیعت، کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور جب ہر ایک نے یہ بیعت کر لی، 1400 لوگوں نے، تو اس پر جو ہے وہ یہ لوگ ڈر گئے۔ اس وقت ان کو سمجھ آئی
پہلے تو یہ برے گمان کر رہے تھے، یہ تو سمجھ رہے تھے بس یہ پھنس گئے ہیں مسلمان، یہ یہاں آ گئے ہیں، ان کا یہ برا چکر ہے، یہ یعنی بری گردش میں پھنس گئے ہیں، اب یہاں آ گئے ہیں تو اب یہ جا نہیں سکیں گے، پہلے وہ بھی گمان کر رہے تھے۔ تو چاہے منافقین مدینہ تھے وہ بھی برے گمان کر رہے تھے، چاہے مشرکین مکہ تھے وہ بھی برے گمان کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دکھایا، جب مسلمانوں نے بیعت رضوان کر لی تو اس پر وہ بڑے سخت ان کو خوف آیا، ڈر گئے، اسی پر پھر انہوں نے سفارت بھیجی۔ سہیل بن عمر جب آیا تھا تو اس کے بعد پھر صلح ہوئی ہے، تو گویا پہلے تو وہ بھی برے گمان کر رہے تھے، وہ بھی برے گمان کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے بارے میں وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر یہ برے چکر میں پھنسے ہیں، وہ بھی کہتے تھے برے چکر میں پھنسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یہ برے دن تو ان کے آئے ہیں، برا چکر ان کے اوپر ہے، بری گردش ان کے اوپر ہے، وغضب اللہ علیہم، ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہو گیا، یعنی منافقین مدینہ کے اوپر بھی۔ اب دیکھیں یہاں بڑے دشمن تو مشرکین مکہ تھے نا، بڑے دشمن تو وہ تھے، لیکن پہلے ذکر منافقین کا کیا ہے، بعد میں مشرکین کا کیا ہے، کیونکہ بڑا دشمن تو چاہے مشرک ہو، خطرناک دشمن منافق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کفر کو چھپایا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بڑے مجرم ہیں، یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے، اور یہاں بڑے مجرم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ان کا ذکر پہلے ہے اور مشرکین کا ذکر بعد میں ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا، غصہ ہوا، ولعنہم، اللہ نے لعنت کر دی ان کے اوپر، اللہ، واعد لہم جہنم، اور اللہ نے تیار کی ہے جہنم ان کے لیے، وساعت مصیرا، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ دیکھیں یہ فقرہ پہلے بھی ہو چکا، اب اللہ کریم نے بطور تاکید دوبارہ فرمایا ہے، اور بطور مسلمانوں کی تسلی کے دوبارہ فرمایا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے سارے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ ہمیشہ سے غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بھی شہادت حق دینے والے، حق کی گواہی دینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کو بھی حق کی گواہی دیں گے، کون کون حق پہ تھا، کون کون حق پہ نہیں تھا، اس کی گواہی قیامت والے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا قرآن میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم اور توقیر کا حکم ہے ان دو آیات میں، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی مدد کرو تعظیم کے ساتھ، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی عزت کرو، یعنی اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور تم اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ دیکھیں سارے ضمائر ایک جیسے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اس کی مدد کرو۔ یہ جو عزر یعزر تعزیر ہوتا ہے نا، تعزیر اس کا معنی ہوتا ہے وہ مدد جو عزت کے ساتھ کی جائے، کسی کی تعظیم کے ساتھ مدد کی جائے، وہ ہوتی ہے تعزیر۔ ایک ویسے ہوتا ہے مدد کرنا، ناصر ینصر، کسی کی مدد کرنا، وہ کسی بھی طرح کی مدد ہوتی ہے، اور ایک مدد ہوتی ہے جو تعظیم کے جذبات کے ساتھ انسان رکھتا ہے، کہ ساتھ عزت اور توقیر بھی ہو اور ساتھ مدد ہو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی توقیر کرو۔ اللہ اکبر، توقیر کرنا بھی عزت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کس کی عزت کرنی ہے؟ آغاز اس آیت کا ہوا لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، پھر آگے آ گیا یہ تین چیزیں ہیں، تعزروہ
توقروہ تسبحوہ. تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو تینوں ضمائر ہیں یہ ایک جیسے ہیں اور ان کا مفہوم ایک ہی ہے. اگر اس کو آپ یہ والی تفسیر سامنے رکھیں کہ تینوں ضمائر ایک جیسے ہیں، ان میں باہمی اتحاد ہے اور ان کا مفہوم بھی ایک ہی ہے، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وَتُعَزِّرُوهُ، تم سب اللہ کی عزت کرو، اللہ کی مدد کرو. وَتُعَزِّرُوهُ، اللہ کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرو. بکرۃ وَاصیلا، صبح و شام، پہلے پیر بھی اور پچھلے پیر. تو ایک تفسیر تو یہ ہے، اور ایک تفسیر کا اسلوب یہ ہے کہ ان سارے ضمائر کو ایک جیسی ضمیر تسلیم کیا جائے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہی کی مدد کرنی ہے، اللہ ہی کی تسبیح کرنی ہے، اللہ ہی کی توقیر کرنی ہے. اس صورتحال میں تعزروہ کا معنی یہ ہوگا اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو. جیسے دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. جو بھی شخص اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور ان کے قدم جو ہے وہ جما دے گا. جو بھی شخص اللہ کی مدد کرے گا یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے. تو تعزروہ کا مدد کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرے گا. توقروہ، اللہ کی توقیر کرے گا. یہ تو قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تم لوگ اللہ کی توقیر کیوں نہیں کرتے، اللہ کا عزت کیوں نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی توقیر کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی. اور جہاں تک تسبیح کی بات ہے کہ وَتُسَبِّحُوهُ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تو تسبیح تو اللہ کے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا تینوں معنی جو ہیں، یہ تینوں ضمائر جو ہیں یہ اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تفسیر کا ایک اسلوب یہ ہے. جبکہ دوسرا اسلوب یہ ہے کہ اس میں تعزروہ توقروہ، ان دونوں ضمائر کا تعلق رسول ہی کے ساتھ ہے. پیچھے ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو تعزروہ اور توقروہ، اس کا تعلق رسول ہی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے. گویا اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا تاکہ اے ایمان والو تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو. تو یہ اگر ترجمہ کریں گے تو اس تفسیر کا اور ضمائر کے اس استعمال کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں تعزروہ اور توقروہ یہ رسول ہی کے قریب ہیں. تو جس کے قریب ہیں اس کے ضمائر اسی کی طرف جائیں گے. رہ گئی آگے تسبحوہ، وہ اگرچہ ضمیر سیم ہے لیکن وہ اس کا اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے. تسبحوہ سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات کی تسبیح بیان کرو. اس صورت میں تینوں ضمائر کے اندر اختلاف ہوگا. پہلی دو ضمیروں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تیسری کا تعلق اللہ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تسبیح تو اللہ کے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اور لہذا تسبحوہ تو صرف اللہ کے لیے ہے. جہاں تک تعزیر اور توقیر کی بات ہے، توقیر تو اللہ کی ہو سکتی ہے لیکن تعزیر کا لفظ قرآن میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر، اور وہاں صرف تعزیر کا لفظ نہیں آیا، توقیر کا لفظ بھی آیا ہے. لہٰذا جب توقیر اور تعزیر دونوں کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے تو القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو دوسری تفسیر ہے کہ دونوں قسم کے جو ضمائر ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے اور اللہ کی تسبیح. لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو تعظیم کے ساتھ. اور ساتھ یہ جو
ان کی توقیر بھی کرو، یعنی ان کی عزت کرو، اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اچھا جی، جہاں تک بات ہے تعزیر کی، تو ونس اگین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر تو اس کی ضمیر اللہ کی طرف ہو تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو پھر کس طرح مدد کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو، ایک آدمی مدد کرتا ہے کسی فقیر کی، اور اس وقت دل میں تعظیم نہیں ہوتی، مدد ہوتی، تعظیم نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرنی ہے وہ تعظیم کے ساتھ کرنی، پورے عزت کے ساتھ کرنی، دل میں عظمت کا رعب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے ساتھ آپ عظمت محسوس کرتے ہوئے ان کی مدد کریں، یہ ہے تعزیر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے؟ یعنی جس طرح ہم نے اللہ کی مدد کے لیے یہ تشریح کی کہ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد، تو اگر اس کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مدد ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو مالی مدد کی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی مدد کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود اپنے آپ کو، اپنا جو طرز زندگی ہے وہ اس طرح کا اختیار فرمایا، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے نیاز تھے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری مدد یہ ہو سکتی ہے کہ جسمانی تحفظ کی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کی مدد ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو تحفظ ہے، حفاظت، وہ اللہ نے کرنی ہے۔ تو لوگوں سے حفاظت اللہ نے کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حفاظت کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہجرت کے بعد بڑے خوف کے حالات تھے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے، ہر روز کوئی نہ کوئی شور مچا رہتا تھا، او دشمن آ گئے، ادھر سے آ گئے، ادھر سے ہر وقت خوف اور خطرہ۔ اسی طرح ایک دن جو ہے وہ کسی طرف سے شور اٹھا، لگا کہ کوئی کہیں سے دشمن آ گیا، رات کو سارے لوگ اٹھ کے پریشان، تو ایک دم دیکھا تو ایک گھوڑ سوار ادھر سے جو ہے وہ آ رہا ہے واپس، تو لوگوں نے دیکھا، اندھیرے میں قریب آئے تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں پتہ کر کے آیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چپ کر کے لیٹ۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس قدر ویجیلنٹ تھے، آپ تو لوگوں کا خیال کر رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذاتی طور پر بھی کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی اور مالی طور پر بھی کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا جب تعزروہ کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی بھی تو بھی اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی جائے۔ جس طرح اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ لہٰذا اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمانوں سے مدد کی ضرورت ہے وہ دین کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو دین قیامت تک کے لیے اس دین کو وہاں تک پہنچا دیا جائے جہاں تک نہیں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا کے گئے تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ ہر وہ شخص جو موجود ہے وہ دین کو وہاں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل وہ مدد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے، اور جس شخص نے مدد کرنی ہے وہ یوں اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل مدد۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کریں، تو یہی توقیر ہے اور یہی تعزیر ہے۔ اس کا تعلق آپ اس کو آیت نمبر 157 سورہ اعراف کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، اور فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ ایک ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بھی ہوگی، تعظیم بھی ہوگی، آپ کی مدد بھی ہوگی، اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلایا بھی جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا